ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیے ہیں ثاقب بشیر, سینئر کورٹ رپورٹر اور جرنلسٹ. ثاقب, سپریم کورٹ میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ایک تو 9 مئی کے کیسز سے ہم شروع کرتے ہیں. بہت سارے ایسے کیسز تھے جن میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ضمانت ہوئی, اور ان ضمانت کی منسوخی کے لیے سرکار سپریم کورٹ میں آئی کہ ان کی ضمانتیں منسوخ کی جائیں. ضمانت تو بظاہر منسوخ نہیں ہوئی, مگر سپریم کورٹ نے اس حوالے سے ایگزیکٹلی کیا ہے؟ سپریم کورٹ جو ہے وہ 7-8 اپریل کو بھی ہیئرنگ ہوئی تھی, آج بھی ہوئی ہے اور اگلے 3 دن جاری رہنی ہے. اور یہ کون سا بینچ سن رہا ہے؟ یہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے ساتھ نئے ججز ہیں 2, ان کا بینچ جو ہے وہ سن رہا ہے. تو اس میں 7-8 کو جو آرڈر ہوا تھا وہی آج آرڈر ہوا ہے. اس میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سینئر وکلا کا کوئی دلچسپی نہیں ہے, لیکن دوسری طرف یہ کیس ان پی ٹی آئی کے فیٹ کو ڈیسائیڈ کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے تب بھی کہا, آج بھی انہوں نے کہا, تو انہوں نے کہا کہ یہ اگلے 2-3 دنوں میں ہم سارے کیسز جتنے آئے ہیں آج تک 9 مئی کے ہم سنیں گے. اس پہ آرڈر, ایک ہی کمپریہنسو آرڈر پاس ہوگا. اور فرض کریں اگر 20 اپریل کو یہ آرڈرز اے ٹی سی کورٹس کو پہنچ جاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جب اے ٹی سی کورٹس کو پہنچیں گے تو تب سے 4 ماہ شروع ہو جائیں گے. تو یہ 4 ماہ بنتے ہیں 20 اگست تک. اگر فرض کریں ہارڈلی 1 منتھ زیادہ ہو جائے, 20 سپٹمبر بھی ہو جائے, تو یہ پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, صوبائی اسمبلی کے علی امین گنڈا پور, باقی لوگ بھی ہیں, تو یہ ان پر اثر ہوگا اگر سزائیں ہو جائیں. مطلب ہمیں اگر منسوخ ہو جائے ضمانت, نہیں ضمانتیں, وہ یہ چیپٹر تو کلوز ہو جائے گا. یہ تو نہیں ہوگا ضمانتیں, لیکن جب دوبارہ نیچے جائیں گے تو وہ ضمانت پہ ہی رہیں گے. جی وہ ضمانت پہ, لیکن جن کو ضمانت ملنی ہے وہ ان کا کیا ہوگا؟ جن کا جو سٹیٹس ہے وہ وہی سٹیٹس ہے, سٹیٹس ختم نہیں ہوگا. لیکن جو جیل میں رہے, جیل میں, لیکن 5 ماہ جو ہیں, 5 ماہ کے بعد اس کے فیصلے آ جائیں گے. تو ہم نے اگر ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں عمران خان صاحب کے, نہیں ثاقب, میرا سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے 4 مہینے کا ٹائم دے دیا ہے ٹرائل کورٹ کو, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس دوران اگر کوئی ضمانت کے لیے اپلائی کرے گا بھی تو کیا سپریم کورٹ کا آرڈر حاوی ہوگا کہ ٹرائل مکمل ہونا چاہیے یا پھر ضمانت بھی مل سکے گی؟ اچھا, اس میں ٹیکنیکلی جو عدالتیں جب ٹرائل کے لیے ڈائریکشن ہو جائے کسی سپیریئر کورٹ کے, تو پھر وہ اس کو انٹرٹین نہیں کرتی, ذمانت نہیں دیتی اس طرح. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے کہ کل اور پرسوں 2 ضمانتیں بھی سنی جا رہی ہیں. اب سپریم کورٹ کا جو ذہن ہے, اگر سپریم کورٹ نے وہ ضمانتیں دے دیں خود, تو پھر ایک پریسیڈنٹ ہوگی کہ نیچے بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. اگر سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ آپ جائیں, ہم نے ڈائریکشن دے دی ہے, تو پھر 4 مہینے تک جیل, پھر 4 مہینے تک وہ جیل ہی رہیں گے. اور 4 ماہ میں جو ہے وہ یہ ٹرائل جو ڈیسائیڈ ہوں گے. میں بات یہ کرنے لگا تھا کہ آج سمیر کھوسا جو ختیجہ شاہ کے وکیل ہیں, انہوں نے 2 باتیں کی. ایک تو پروسیجر انہوں نے کہا کہ اڈاپٹ نہیں کیا جا رہا, تو وہ انہوں نے کہا یحییٰ افریدی صاحب نے کہ پروٹیکشن ہم دے دیں گے پورے آرڈر میں. دوسری بات انہوں نے کی کہ جو اے ٹی سی کورٹس ہیں ان کی انڈیپینڈنس کو آپ انشور کروائیں, کیونکہ جب یہاں لاہور ہائی کورٹ کے انڈر تھے, پنڈی میں جو جج تھے, تو ان کے خلاف پروسیکیوشن جو پنجاب کی تھی, انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا, پھر 22 لاکھ لاہور ہائی کورٹ نے جرمانہ بھی کیا تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا تو سرگودا کے جج نے, عباس شاہ نے مداخلت کا خط لکھا تھا, تو ان کا تناظر یہ تھا. یحییٰ افریدی صاحب اس طرف نہیں گئے, انہوں نے کہا کہ ہم نے آرڈر پاس کر دیا ہے اس حوالے سے جو کیس تھا. اور وہ تو میں پروٹیکشن کی اس لیے بات کر رہا ہوں یا انڈیپینڈنس کی, کہ ریسنٹلی اگر دیکھیں عمران خان صاحب کے کیسز, سائفر کیس ہے, عدت کیس ہے, توشہ خانہ کیس ہے, وہ کہیں ہمیں ہائی کورٹس میں کہیں نظر نہیں آئے کہ وہ ٹھہر سکیں. مطلب ایون پروسیکیوشن خود کہتی تھی کہ یہ جی کیس واپس بھیجیں, اس میں تو ٹھیک ہوئے ہی نہیں ہے سارا. تو اس طرح کی سچویشن میں میرا خیال میں پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہوں گی اگر یہ 5 ماہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 4 مہینے کا ٹائم دیا ہے, تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان یہ سوال نہیں پوچھ سکتی تھی سرکار سے, اٹارنی جنرل سے, کہ پچھلے 1.5 سال میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کیسز میں, اتنے ملزمان کو آپ نے کیسے جو ہے ایف آئی آر میں شامل کر لیا, اور کیا 4 مہینے میں یہ ہو سکے گا؟ نہیں, پھر سپریم کورٹ نے بہت سارے سوالات نہیں پوچھے. ایک سوال یہ جو آپ کر رہے ہیں, دوسرا سوال یہ ہے کہ جب سغرا بی بی کیس میں یہ طے ہو چکا کہ ایک اکرنس ہوگی, ایک وقوع کی ایک ہی ایف آئی آر ہوگی, تو آپ اگر 20 ایف آئی آریں کر دیں. اب فواد چودھری جو ہے, فیصل فرید چودھری, وہ ان کا کیس کل لگا ہوا ہے, انہوں نے یہی پوائنٹ اٹھائے. انہوں نے کہا ہمارے خلاف ٹرائل جو ہے کانسپریسی کا فیصل آباد میں بھی ہے, پنڈی میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے. اب آپ 4 ماہ ہمیں دے رہے ہیں, تو ہم پھر جو ہے وہ چکر لگاتے رہیں گے, کیونکہ جب اے ٹی سی کورٹس کو ڈائریکشن چلی جائے گی تو انہوں نے نہیں دیکھنا, انہوں نے کہنا ہے کہ چلاؤ جی اگے.
مطلب یہ چلاتے رہیں گے. تو یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے کہ اور پی ٹی آئی کی بہت ایک لمبی تعداد ہے لیڈرشپ کی جن کے کئی کیسز جو ہے ان کے خلاف ہیں 9 مئی کے اور مختلف جگہوں پہ ہیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ سپریم کورٹ کے سامنے کچھ وکلا نے یہ بات رکھنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب فوری طور پر کہتے ہیں جی آپ کو پتا ہے کہ ATC کورٹس کا لا کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی لا میں تو یہ ان کا نہیں آپ لا پڑھیں. لا میں آپ کو پتا ہے لکھا ہوا ہے کہ ڈے ٹو ڈے اور 7 دن میں ٹرائل جب مکمل ہوگا اس کے بعد خاموش ہو جاتا ہے. ویسے تو آئین میں بھی بہت کچھ لکھا ہے جی, اور اگر سب کچھ لا میں اور آئین میں لکھا ہوا ہے تو پھر سپریم کورٹ کو بند کر دینا چاہیے. سپریم کورٹ کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر چیز کتابوں میں لکھی ہے. دوسری طرف آتے ہیں آج ایک اور اہم کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں کی درخواست جس میں قائم مقام چیف جسٹس سرفراز دوگر اور دیگر 2 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کو چیلنج کیا گیا تھا. تو اس درخواست کے اوپر آج نوٹس تو جاری ہو گئے ہیں اور بڑی دلچسپ آرگومنٹس بھی ہوئے. ایڈوکیٹ منیر ملک سابق صدر سپریم کورٹ بار ان کی طرف سے بھی بڑے زبردست دلائل سامنے آئے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آج کی سپریم کورٹ کی جو کارروائی ہے نوٹس تو جاری ہو گئے اور اب یہ 17 تک کا کر دیا, 18 کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے جس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ جو 4 ہائی کورٹس کی جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں کیا ان کو مستقل کیا جائے یا نہیں, اور 17 کی یہ تاریخ رکھی گئی ہے. تو کیا اس کو سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا تھا یہ جو سینیورٹی کا نوٹیفیکیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک, اور یہ تاریخ 17 رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ میرا خیال ہے ایک تو کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ورکنگ ہے کافی ڈسٹرب ہوئی ہے, یہ ہمیں ماننا پڑے گا. 1 فروری کو ٹرانسفر ججز آئے ہیں تب سے لے کر اب تک, وہ میں ازیوم نہیں کر رہا بلکہ ریکارڈ پہ ہے. جسٹس بابر ستار, جسٹس سردار یاز خان اور جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار نے ڈویژن بینچ میں ابھی یہ جو بینچز ایک سنگل سے بینچ سے ڈویژن بینچ میں کیس آ گیا, سنگل سے لارجر بینچ میں کیس آ گیا, تو جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں یا ریگولیٹ ہونے ہیں یا وہ جو لا ہے یہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے تحت یہ سارا کچھ ہوتا ہے, تو وہ بار بار جج جو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک کیس کو دوسرے بینچ سے نہیں نکال سکتے کہ چیف جسٹس کا اختیار, وہ ٹیرین وائٹ کیس میں بھی ہائی کورٹ نے طے کیا تھا کہ چیف جسٹس کا اختیار یہ ہے کہ وہ ایک کیس ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا, کیس لگا دیا تو اس کے بعد اختیار ختم ہے. آپ ری کانسٹیٹیوٹ آپ نے کرنا ہے تو پھر جج یا تو معذرت کرے گا یا جج کہے گا کہ ری کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے. آپ از خود جو ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتے. ایک جج سے اٹھا کے کیس دوسرے جج کو دے دیا, وہ پسند نہیں ہے تو اس سے اٹھا کے تیسرے بینچ کو دے دیا. یہ جو چیزیں ہیں میرا خیال میں کافی ڈسٹربنس. اچھا, جو فیصل صدیقی صاحب نے ایک جو CMA آپ نے دیکھا کہ وہ انہوں نے فائل کی تھی, اگرچہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جو سیکرٹری ہیں منظور ججا صاحب, انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ہمیں اس حوالے سے نہیں پتا کیونکہ ہائی کورٹ بار اس میں نہیں, جو فیصل صدیقی صاحب نے CMA فائل کی تھی وہ میں بتاتا چلوں کہ بیسیکلی وہ چاہ رہے تھے سینیورٹی لسٹ کی سسپینشن کہ جس کی بنیاد پہ 18 اپریل کو جوڈیشل کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کو بظاہر مستقل کرنا تھا. جی بالکل. تو اس سسپینشن کو نہیں مانا گیا بلکہ پھر کراچی بار ایسوسیشن کی جو درخواست تھی اس کی بیس پہ پھر اس کی بیس پہ وہ اس لیے انہوں نے بات کی آج جب بینچ کے سامنے یہ بات ہوئی کیونکہ وہاں پہ سیکرٹری بھی موجود تھے ہائی کورٹ بار کے, تو ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پچھلی باڈی نے یہ پٹیشن فائل کی تھی اور اب کی باڈی شاید ان کا ہو سکتا ہے ذہن اور ہو, تو انہوں نے جو فیصل صدیقی صاحب نے CMA فائل کی تو اس کو ڈس اون اس طرح تو نہیں کر رہے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں, روسٹر پہ پہنچ گئے تھے, نہیں روسٹر پہ نہیں گئے تھے لیکن کورٹ میں موجود تھے. تو میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم بدن جنرل باڈی بلائیں گے تو اس میں ڈیسائیڈ کریں گے, مطلب وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. اب ظاہر تو حالانکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ وہ باڈی ہے واجد گیلانی اور دیگر کی کہ جنہوں نے میرے خیال میں PTI اور عمران خان کی سپورٹ کے ساتھ یہ الیکشن جیتا ہے. اس میں جو تھے مقامی طور پر جو واجد گیلانی صاحب ہیں ان کو سپورٹ تھی PTI کے وکلا کی, لیکن اس کے علاوہ جو سیکرٹری ہیں اور باقی کیبنٹ ہے ان کو سپورٹ جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ یا دوسرے گروپ کی تھی, لیکن واجد گیلانی صدر کی سپورٹ جی ان کو سپورٹ جو ہے وہ مقامی طور پر PTI کے وکلا کی تھی. تو اب معاملہ یہ ہے کہ میں وہ ٹویٹ آپ کو بڑھانا چاہ رہا تھا. اس میں جو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا کہ جو انتظامی معاملات ہے کیونکہ ایڈمنسٹریشن کمیٹی تبدیل کی گئی ہے, آج بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا وہاں پہ, تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو 2 سینئر جج ہیں ان کو بھی انتظامی طور پر جتنے معاملات ہیں ہائی کورٹ کے ان میں شامل کیا جائے جب تک کہ یہ پٹیشن ڈیسائیڈ نہیں ہوتی. یہ ایک الگ سے انہوں نے رستہ جو نکالنے کی کوشش کی, مگر وہ بظاہر مانا نہیں ہے, اور انہوں نے 17 اپریل تک کے لیے کیس ملتوی کر دیا اور 18 کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے. بظاہر 17 کو اس بات کا امکان ہے